باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں اٹھائی؟ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ ہم لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، قرآن پاک ہم مسلمان بچپن میں پڑھتے ہیں، دین کا جو واجبی سا علم ہوتا ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دنیا کی تعلیمات کے لیے، دنیا کے علوم و فنون کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ میں تم کو نہ بتا دوں اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی تمام قوتیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں صرف ہو رہی ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال تو دنیا ہی میں ضائع کر دیے گئے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اچھے اعمال کے لیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت تخلیق کی کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ ہمیں اچھے اعمال کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنے عرفان کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت آج کے زمانے میں کامیابی صرف روپے پیسے کو سمجھا جاتا ہے۔ اخبارات پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ٹی وی پہ ان کے جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ سنیں، تو سب میں یہی بتایا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے کالم نگار یہی بات لکھتے ہیں کہ فلاں کامیاب ہوا، فلاں نے اتنی دولت کمائی، وہ اتنا مشہور ہوا، اس نے دنیا میں یہ کمایا۔ ہم دنیا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی کا ہم آخرت کی زندگی سے اگر موازنہ کریں، آخرت کی زندگی ابدالآباد تک ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی ہماری زندگی چند لمحوں کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑھاپے کی عمر کو تو بہت کم لوگ پہنچ رہے ہیں، اکثر اموات جوانی میں ہی ہو رہی ہیں۔ بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کسی کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، دنیا کمانے میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے آخرت کا ذخیرہ کر لیا، نہیں، نماز فرض ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، نماز پڑھنے کے بعد بھی
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ذکر کرو، کھڑے بیٹھے چلتے پہلو کے بل لیٹے، ہر طرح سے۔ اسے اولیاء کرام ذکر دوام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا میں اس پر معیشت کو تنگ کر دوں گا اور اس کو روز قیامت اندھا اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، روز حشر اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اندھا اٹھایا۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں تم نے میری آیات کو بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، دنیا میں تم نے مجھ کو بھلا دیا، آج میں نے تجھ کو بھلا دیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لابن آدم حق ما سوا فی هذه الخصال، آدم کے بیٹے کا ان چند چیزوں کے علاوہ کسی چیز پہ کوئی حق نہیں۔ لیس لابن آدم حق ما سوا فی هذه الخصال، بیت یسکنہ، اتنا سا گھر جس میں وہ رہ سکے، ثوبا یواری عورتہ، اتنا کپڑا جو اس کا ستر ڈھانپ سکے، جلف الخبز والماء، خشک روٹی اور پانی۔ سرکار پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا روحی فدا ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما کر دنیا کی فضولیات اور انسانی ضروریات میں ایک خط امتیاز کھینچ دیا۔ یہی وہ خط ہے جس پہ چل کر پتھر ہیرا بنے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان تدبر کرے، اگر انسان تفکر کرے تو یہ ایک سورت العصر اس کی نجات کے لیے، دین و دنیا کی معاملات کے لیے اس کے یہ ایک سورت کافی ہو جائے۔ ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ سوچیں کہ آج سے 100 برس پہلے اس دنیا میں جتنے لوگ تھے ان میں سے اب کوئی ایک بھی اس دنیا میں نہیں۔ ٹھیک آج سے 100 برس بعد ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ جو ہم کمائیں گے وہ سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ کسی کی اولاد اس کے لیے کبھی وفا نہیں کرتی، بہت ہی کم۔ نیک اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے، لیکن فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کل کے بعد باپ کو بھول جاتی ہے۔ کوئی ہی خوش قسمت ہوتا ہے کہ جس کی اولاد کبھی اس کی قبر پہ جا کے ہاتھ کھڑا کرے۔ تو ہم جس اولاد کو، خاص کر جو لوگ انگریزی سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے دین کا علم بچوں کو سکھایا ہے، ان کی اولاد تو ان کے مرنے کے بعد کچھ ان کے لیے نیکیاں کرتی ہے، لیکن ہم لوگ جو انگریزی سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو مغربی تعلیم دلوا رہے ہیں اور دین سے دور کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہم کمائیاں کر رہے ہیں، کمائی کا حساب ہم دیں گے، عذاب ہم بھگتیں گے، عیش وہ کریں گے۔ ان الانسان لفی خسر، وقت انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وقت کی، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، زمانے کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، حق کی نصیحت کرتے رہے، حق کا آواز کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کی ضمانت کرا دی ہیں۔ تواصی بالحق، پہلی بات ایمان، دوسری تواصی بالحق جو ہے یہ تبلیغ کی تمام جو راستے ہیں، تمام تبلیغ کو کفایت کرتی ہے، تبلیغ کا مکمل احاطہ کرتی ہے۔ تواصی بالحق، اس میں تبلیغ کی تمام اقسام آ جاتی ہیں۔ وتواصوا بالصبر،
تبلیغ کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، اس زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان کا علاج صبر ہے۔ صبر کے علاوہ انسان نہ ہی ایمان کو حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی دنیا کی کوئی اور کامیابی یا دین کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبر ہر کی او اندر بلا صابر نشد، جو کہ بلاؤں اور مصیبتوں میں صبر کرنے والا نہ بنا، ہیچ مقبل درگہ فاخر نشد، وہ اللہ تعالیٰ کی قابل فخر بارگاہ میں مقبول کبھی نہیں بن سکا جو صبر کرنے والا نہ بنا۔ سگ شکاری نیست پورا توک نیست، جس کتے کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا وہ شکاری کتا نہیں ہوتا، وہ گلیوں کا کتا ہوتا ہے۔ جس کتے کے گلے میں مالک کا پٹا ہوتا ہے، پٹے سے مراد صبر ہے۔ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا رکھتا ہے تاکہ وہ مجھ کو بھول نہ جائے۔ صبر اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر ہی وہ رستہ ہے جو انسان کو ایمان تک لے جاتا ہے، کیونکہ انسان کو صبر ہی بتاتا ہے کہ مجھ پر یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ صبر اللہ کے وجود پر ایک انتہائی بڑی دلیل ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، جو مصیبت پر صبر نہیں کرتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ جس کا اللہ پر یقین ہوگا وہ تمام مصیبتوں پر صبر کرے گا۔ ہر کی او اندر بلا صابر نشد، ہیچ مقبل درگہ فاخر نشد، سگ شکاری نیست پورا توک نیست، خامو نا جو شیدہ جز بے ذوق نیست۔ ہم جب کھانا پکاتے ہیں اس میں ذوق اور ذائقہ پیدا کرنے کے لیے اس کو آگ پہ رکھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ آگ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومن میں ایمان کا ذوق اور ذائقہ پیدا کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہمارا تعلق دربار عالیہ دارالاحسان سمندری روڈ ضلع فیصل آباد سے ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں 6 یا 7 ہستیاں توحید کی انتہا تک پہنچی۔ حضرت صاحب نے وحدت الوجود و شہود و لطوف، آپ کی کتاب مقالات حکمت 30 جلدوں میں ہے، اس کی پہلی جلد میں آپ فرماتے ہیں کہ 6 یا 7 بزرگ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 6 ہستیاں اس مقام تک پہنچی جو توحید کی انتہائی منزل ہے۔ آپ سرکار آرمی میں ملازم تھے، آرمی میں میجر تھے۔ 33-34 برس کی عمر میں انگریزوں کے دور میں آپ نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیئر شریف، آپ کے مزار پہ آپ حاضری دیتے تھے، ادھر سے آپ کو فیض حاصل ہوا۔ اسی مزار پہ حضرت حکیم امیر الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ ان کو حضرت صابر صاحب نے فرمایا کہ یہ فوجی جوان آتا ہے، اس کی تربیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے اس دربار سے فیض پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے سامنے میرے شیخ کو فرماتے تھے کہ تو میرا بھائی ہے اور برکت علی میرا بیٹا ہے۔ تو آپ نے آرمی کی نوکری سے، میجری سے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد صابر صاحب کے دربار پہ حاضر ہوئے اور وہاں 3 باتوں کا عہد کیا کہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں گا اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کروں گا اور اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کروں گا۔ اور الحمدللہ آپ نے اس مقام کو، اس وعدے کو اس طرح ثابت کیا کہ دنیا میں اس کی مثال ملنے قاصر ہے۔ آپ نے
خدمت کے میدان میں بہت وسیع کام کیا. 2 بہت بڑے اسپتال آپ نے بنوائے جہاں آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں. ہزاروں کے حساب پیدائشی مادرزاد نبینا وہاں سے ٹھیک ہو چکے ہیں. لاکھوں کے حساب موتیا کے آپریشن ہوتے ہیں اور کسی بندے سے 1 روپیہ فیس تک نہیں لیے جاتی. لنگر کھانا پانی سب لنگر سے فری ہوتا ہے. خدمت کا یہ عالمی معیار دیکھ کر اقوام متحدہ نے کروڑوں ڈالر آپ کو پیش کیے لیکن آپ نے ٹھکرا دیے. سب خدمت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ میرا یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیب میں ہوتا ہے, میں جو چاہوں مجھے وہاں سے ملتا ہے. دوسرا وعدہ آپ نے ذکر کا کیا تھا. تقریباً 9.25 لاکھ کلمات ذکر کے آپ کا روزانہ کا وظیفہ تھا. 4,75,000 دفعہ یا حی یا قیوم, 2.5 لاکھ دفعہ یا ذل جلال والاکرام, مختلف کلمات تقریباً 8,75,000 کلمات بنتے ہیں جو آپ کا روزانہ کا وظیفہ تھا. آپ فرماتے تھے کہ ہم ہوائی جہاز کے مسافر ہیں, گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں. اور پوری دنیا میں آپ کے تبلیغی مراکز ہیں جہاں ذکر کی محافل ہوتی ہیں, کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں. پنڈگیب میں ہمارا مرکز نوشہرہ چنگی کے قریب ہے. ہر جمعہ کو 11 سال تقریباً ہو چکے ہیں ہم بڑی باقاعدگی سے ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد ذکر کی محفل ہوتی ہے. کتابیں ہیں, آپ لوگ پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں, ذکر کی محفل میں شرکت کریں. تو ہمیں ایک خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ گھروں میں ذکر کے لیے لوگوں کو راغب کیا جائے. آپ سرکار فرماتے تھے کہ ہر گھر میں شام کا کھانا ضرور پکتا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں جس میں 3 وقت کھانا نہ پکتا ہو. تو جس اللہ کا ہم کھانا کھاتے ہیں, جس کا رزق کھاتے ہیں, اس کا شکر بھی ضروری ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کہتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا, اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہوگا. تو ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ لوگ ضرور کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں. اپنے گھروں میں ضرور اللہ کے ذکر کی محفل کریں. بیوی بچوں کو ساتھ بٹھائیں. روزانہ صرف بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے بعد چند منٹ اللہ اللہ کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, کوئی سے کلمات 5-10 منٹ پڑھیں. اس کے بعد 5-10 منٹ درود شریف پڑھیں. اور یہ باقاعدگی کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے بچے بھی دین کے قریب ہوں اور آپ کے گھر پہ اللہ کی رحمت نازل ہو. سرکار کا یہ فرمان ہے, بلکہ آپ کا یہ آخری فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے گھروں میں جو آگ لگی ہوئی ہے, حرص و حوث کی, پریشانیوں کی, بیماریوں کی, تکلیفوں کی آگ لگی ہوئی ہے, وہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ختم ہو سکتی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کلمہ آپ نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کے لاتا ہے. تو چند منٹ روزانہ اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھا کریں, اللہ کا ذکر کریں. صرف 10 منٹ. یہ 10 منٹ آپ کے بیوی بچوں کو ہدایت دیں گے, آپ کے گھر پہ اللہ کی رحمت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے ہم زمین پر روشن ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں, اسی طرح وہ گھر روشن نظر آتا ہے آسمان والوں کو. تو آپ ضرور کوشش کیا کریں کہ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر جاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, قریب ہو جائیں یا آپ ذکر کی محفل کریں.